آج ہم ہٹلر کے حالات زندگی پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہٹلر کون تھا، اس کے زندگی کے کچھ نشیب و فراز اور اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے کچھ واقعات کا ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک ٹیکس کلیکٹر تھا۔ تنازع اور تقسیم پر مبنی اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک برقرار رہے، جس کے نتیجے میں دوسری عالمی جنگ اور اس کی آڑ میں کیے جانے والے قتل و غارت کے حالات پیدا ہو گئے۔ 12 ستمبر 1919 میں ہٹلر جرمن ورکر پارٹی، جس کو DAP بھی کہتے ہیں، کے ابتدائی اجلاس میں شرکت کے لیے آیا۔ یہ وہی پارٹی تھی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا اور ہر کوئی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا، لہٰذا اس کی کتاب جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بکنے لگی۔ ہٹلر SS محافظ دستے کی تشکیل کرتا ہے اور اقتدار کے دوران ہی SS نہ صرف پولیس فورس اور حراستی کیمپوں کے نظام کی نگرانی کرتی ہے، بلکہ سیکیورٹی، رنگ و نسل کی شناخت، آباد کاری اور آبادی سے متعلق پالیسیاں اور انٹیلیجنس کا سارا نظام بھی اس کے ذمہ کر دیا جاتا ہے۔ 10 اپریل 1932 کو ہٹلر جرمنی کی صدارت کے منصب کے لیے ایک امیدوار جنرل پال ون ہینڈلبرگ سے شکست کھا جاتا ہے، اور جنوری 1933 میں ہٹلر کی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے اور ہٹلر کو چانسلر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ 23 مارچ 1933 کو تخریب کاروں کی طرف سے جرمن پارلیمنٹ پر حملہ اور آگ لگنے کے بعد جرمن پارلیمنٹ نے قوم کی تباہی اور رائش کے قانون کی توثیق کر دی جاتی ہے، جسے عرف عام میں انیبلنگ ایکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قانون چانسلر کی حیثیت سے ہٹلر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر شروع اور نافذ کر سکتا ہے۔ اس ایکٹ کے ذریعے سے جرمنی میں حقیقی طور پر ہٹلر کی آمریت قائم ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 23 مارچ 1933 ہی ایسا دن تھا کہ جس دن ہٹلر کی آمریت کا آغاز ہوا۔ 1934 میں ہٹلر اپنی ہی بنائی ہوئی پارٹی کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی قیادت کا خاتمے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے مخالفین کو قتل کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے سے جرمن فوج کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہٹلر کو جرمنی کا رہنما قرار دیا جاتا ہے، اور یوں ہٹلر مکمل طور پر با اختیار اور آزاد ہو جاتا ہے اپنے ہر فیصلے میں۔ 1936 میں ہٹلر برلن اور اولمپکس 1936 کا افتتاح کرتا ہے۔ یوں جرمنی کو دونوں یعنی موسم سرما اور موسم گرما کے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کا نادر موقع میسر آتا ہے۔ جرمنی 1936 کے اولمپک کھیلوں کو پروپیگنڈے کے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حکومت کی طرف سے یہودیوں اور خانہ بدوشوں افراد کے قتل عام اور جرمنی میں بڑھتی ہوئی فوجی قوت کو چھپاتے ہوئے ایک نئے مضبوط اور متحدہ جرمنی کے تصور کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 1938 میں ہٹلر ستمبر کے مہینے میں جرمنی کے شہر میونخ میں ایک کانفرنس کے دوران برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے رہنماؤں سے ملاقات کرتا ہے، جس میں یہ ممالک جرمنی کی طرف سے امن کی ضمانت پر جرمنی کی حکومت کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ چیکوسلاویا اور دیگر ریاستوں پر چڑھائی کر دے۔ 12 مارچ 1938 کو جرمن فوجیں آسٹریا کی طرف مارچ کرتی ہیں۔ جرمن فوجیں دوپہر کے وقت آسٹریا جرمن سرحد پر واقع ہٹلر کے آبائی شہر پہنچ جاتی ہیں۔ دوسرے روز آسٹریا کے جرمن سلطنت میں ادغام کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور 15 مارچ کو ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں داخل ہوتا ہے، جہاں لاکھوں افراد اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہی شہر اور یہ وہی ملک تھا جہاں سے ہٹلر نکلا تھا، اور نکل کر اس نے نہ صرف کہ جرمنی میں سکونت اختیار کی بلکہ جرمنی کا چانسلر بنتا ہے۔ 23 جنوری 1939 میں جرمن پارلیمان میں ایک تقریر کے دوران ہٹلر کہتا ہے کہ ایک اور جنگ یورپ سے یہودیوں کا خاتمہ کر دے۔ جرمن اور سوویت یونین وزرائے خارجہ معاہدے پر دستخط کرتے ہیں، اور اس معاہدے کی بنیادی شق 10 برس تک عدم جارحیت کا سمجھوتا ہوتا ہے، جس کے مطابق اس پر دستخط کرنے والا ہر ملک اس مدت کے دوران کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ ستمبر 1939 میں جرمنی پولینڈ پر حملہ کرتا ہے، اور یوں دوسری عالمی جنگ کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ 1939 اور 1940 کے اوائل میں ہٹلر رحمدلانہ موت کے پروگرام پر خفیہ طور پر دستخط کرتا ہے۔ اس پروگرام کے مطابق جرمنی اور اس کے زیر تسلط ملکوں میں رہنے والے ذہنی اور جسمانی معذوری کے مریضوں کو موت دے دی جاتی تھی، اور یہ واحد واقعہ ہے جس میں ہٹلر نے قتل عام کے اجازت نامے پر دستخط کیے۔ 1941 میں ہٹلر نے یہودیوں کے نسل کشی کا فیصلہ کیا اور
22 जून 1941 को ऑपरेशन का आगाज कर दिया। 22 जून 1941 को जर्मन फौज के तहत सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया जाता है। यूरोप में अपनी फतूहात के बरक्स हिटलर और दीगर इत्तेहादी सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग को नस्ली और नजरियाती सतह पर देख 1941 में जापानी हमले के नतीजे में जर्मनी और उसका हलीफ मुल्क इटली अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका ने जंग का ऐलान सिर्फ सल्तनत जापान के खिलाफ किया था, इसके एक साल के अंदर अमेरिका की जमीनी फौज के दस्ते शुमाली अफ्रीका में जर्मन फौजों के खिलाफ लड़ते हैं। 1942 में हिटलर के सेकंड इन कमांड हार्ड हेडरिच की मौत वाक़या हो जाती है। 1943 में कई माह तक जारी रहने वाली शदीद लड़ाई और भारी जानी नुकसान के बाद दूसरी आलमी जंग एक नाजुक मोड़ में दाखिल होती है और जर्मन फौज के बाकी मानदा 91,000 फौजी स्टालिनग्राड के मुकाम पर हथियार डाल देते हैं। यूं हिटलर का सोवियत यूनियन को शिकस्त देने का ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। 1944 में इत्तेहादी फौजें फ्रांस के साहिलों पर कामयाबी से उतर जाती हैं और जर्मनों और हिटलर्स की हुकूमत के खिलाफ दूसरा महाज खोल दिया जाता है। 1944 में हिटलर फौजी और सिविल एहलकारों की तरफ से कत्ल की कोशिश में बच जाता है। इस कोशिश की नाकामी और मुतवक्का तौर पर हुकूमत का तख्ता उलटने के मंसूबे की वजह से 7,000 के लगभग अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5,000 को मौत के घात उतार दिया जाता है। 1945 में हिटलर पेशकदमी करने वाली सोवियत यूनियन की फौजों की तरफ से गिरफ्तार होने की बजाय बर्लिन के एक बंकर में खुदकुशी कर लेता है। 1945 में बैनुल अक़वामी फौजी अदालत फैसला करती है कि हिटलर, हाइनरिच हिमलर और जोसेफ पर उनकी अदम मौजूदगी में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इन तीनों अशखास ने जंग खत्म होने से पहले ही खुदकुशी कर ली। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिटलर किस माइंडसेट का आदमी था कि उसने तमाम दुनिया में अपनी वहशत का बाजार गर्म रखा, लेकिन जिस वक्त उसको खुद ये बात महसूस हुई कि वो कानून के शिकंजे में आने वाला है तो उसने गिरफ्तारी देने की बजाय खुदकुशी करने को बेहतर समझा। उम्मीद करते हैं कि इस तारीख के पस मंज़र में हिटलर की शख्सियत को समझने में आसानी होगी। हमने यहाँ पर जितनी भी बातें बयान की हैं उसको पूरी तहकीक के साथ बयान करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि इसमें गलती और कोताही की गुंजाइश ना रहे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी किसी जगह पर आपको कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसी तारीख मिले कि जो दूसरी तारीखों के साथ जो है वो मैच ना करती हो तो हम उसके लिए पेशगी माजरत ख्वाह हैं। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।